دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کافر کی موت کیسے ہوتی ہے اور کافر کی ذلت آمیز اور رسوا کن موت ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تو دوستو اللہ تعالی ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی جان نکال لاؤ، میں نے اس کو ہر چیز کی فراوانی عطا کی، اپنی نعمتوں کے دریا دنیا میں چاروں طرف سے اس پر بہا دیے، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا، لاؤ آج اس کو سزا دوں۔ تو دوستو ملک الموت علیہ السلام نہایت تکلیف دہ خوفناک شکل میں اس کے پاس آتے ہیں۔ اس کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک گرز یعنی لوہے کا موٹا سا ڈنڈا جہنم کی آگ کا ہوتا ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ہمراہ 500 فرشتے ہوتے ہیں جن کے پاس تانبا کا ایک ٹکڑا اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ گرز اتنی قوت سے اس کو مارتے ہیں جس سے اس کے کانٹے اس کے رگ و پے میں گھس جاتے ہیں، پھر وہ پوری قوت سے اس کو کھینچتے ہیں۔ باقی فرشتے اس کے منہ اور سرین پر کوڑے برسانا شروع کر دیتے ہیں جس سے مردہ پر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے۔ وہ اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ روک لیتے ہیں۔ جگہ جگہ اس کی روح اس لیے روکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو دوستو اس لیے کبھی پیٹ میں روک دیتے ہیں اور کبھی وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتے اس تانبا کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ملعون روح نکل اور اس جہنم کی طرف چل جس کی ہولناکی درج ذیل آیات میں بیان کی گئی ہے۔ فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سایہ میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا۔ تو دوستو پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے برا بدلہ دے، تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑ کر اپنے سردار ابلیس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ پھر وہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے یعنی منکر و نکیر جن کی حیات ابھی گزر چکی ہے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ وہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے اور اس کے جواب میں اس کو گرز سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے، یعنی اس کی باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک قبر کی وحشت اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاکم اللہ۔